جب جسم 104 ڈگری بخار میں تپ رہا ہو اور ہڈیاں اس طرح چٹک رہی ہوں جیسے کوئی انہیں اندر سے توڑ رہا ہو، تو اپنوں کے منہ سے نکلے الفاظ سوئی بن کر روح میں چبھتے ہیں۔ اس رات میں درد سے فرش پر تڑپ رہی تھی، سانسیں حلق میں اٹک رہی تھی، لیکن میری ساس نے سر پر پانی کی پٹی تک رکھنے سے منع کر دیا، اور ابا نے لات مارنے کے انداز میں پاؤں ہلا کر کہا کہ یہ سب میکے سے سیکھ کر آئی ہو، ڈرامہ بند کرو اور اٹھ کر باورچی خانے کا کام سنبھالو۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میں ہمیشہ کی طرح ان کے قدموں میں گر کر گڑ گڑاؤں گی، اپنی زندگی کی بھیک مانگوں گی، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ٹھیک اگلے دن جب میڈیکل کونسل اور پولیس کی گاڑیاں ان کے دروازے پر سائرن بجاتی ہوئی رکیں گی تو ان کے اس پرتعیش جھوٹی سلطنت اور غیر قانونی کلینک کا ایسا پردہ فاش ہونے والا تھا جس کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں تصور کیا تھا، کیونکہ اس صبح کی شروعات بھی ہمیشہ کی طرح صبح کے الارم کی اس گونجتی آواز سے ہوئی تھی جس نے میرے کانوں کے پردوں کو کسی دھار دار چاقو کی طرح کاٹ دیا تھا۔ الارم سے ٹھیک 2 منٹ پہلے ہی میری آنکھ کھل چکی تھی، یا یوں کہیں کہ درد کی دیواروں نے مجھے رات بھر سونے ہی نہیں دیا تھا۔ میری کنپٹیوں میں ایک عجیب سا خوفناک اور جان لیوا درد اٹھ رہا تھا جو آہستہ آہستہ میری ریڑھ کی ہڈی سے ہوتا ہوا پورے بدن میں پھیل رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی گرم لوہے کی سلاخ میرے سر کے آر پار کر رہا ہو اور باطن میں دماغ کی ایک ایک رگ کو جھلسا رہا ہو۔ جب میں نے بستر سے اٹھنے کے لیے کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو میرے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ میرا پورا جسم اس طرح کانپ اٹھا جیسے کڑکڑاتی سردی میں کوئی برفیلے پانی میں کھڑا ہو، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میرا بدن باطن میں ابل رہا تھا۔ پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں پا رہے تھے، گھٹنے جیسے کھوکھلے ہو چکے تھے اور ان میں بوجھ سنبھالنے کی بالکل بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ میں نے کسی طرح اپنے کانپتے ہاتھوں سے دیواروں کا سہارا لیا، انگلیوں کو سیمنٹ کی اس ٹھنڈی تہ پر گاڑا اور خود کو گرنے سے سنبھالا۔ شادی کے ان 2 سالوں میں نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ایک بات بہت اچھے سے اپنے دل و دماغ پر پتھر کی لکیر کی طرح لکھ لی تھی کہ اس گھر میں بیماری کا مطلب صرف اور صرف کام چوری سمجھا جاتا ہے۔ میری ساس، جنہیں پورا محلہ بڑی اماں کے نام سے جانتا تھا اور جن کی معاشرے میں ایک بڑی مذہبی اور باباکار تصویر تھی، ان کے لیے بہو کا بیمار ہونا کسی سنگین جرم سے کم نہیں تھا۔ ان کی نظروں میں بہو کوئی ہارڈ ویئر کا انسان نہیں بلکہ ایک ایسی مشین تھی جسے بغیر تھکے، بغیر رکے، بغیر کسی شکایت کے 24 گھنٹے چلتے رہنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے تپتے ہوئے ماتھے کو چھوا تو ایسا لگا جیسے ہاتھ کسی ابلتے ہوئے توا پر پڑ گیا ہو۔ سر کا چکرانا اس قدر بڑھ گیا تھا کہ سامنے رکھی الماری اور دیواریں گول گول گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ ہر ایک قدم کو آگے بڑھانا ایسا تھا جیسے پاؤں میں لوہے کی بھاری زنجیریں بندھی ہوں۔ باورچی خانے میں پہنچ کر میں نے کانپتے ہاتھوں سے ماچس کی تیلی جلائی اور چائے کا بھاری برتن چولہے پر چڑھا دیا۔ جیسے ہی پانی ابلنے لگا اور اس کی گرم بھاپ میرے چہرے اور ماتھے پر لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم کا درجہ حرارت پہلے سے بھی کسی بھٹی کی طرح دہک رہا تھا۔ تھرمامیٹر لگانے کی فرصت یا اس کی اجازت اس گھر میں کسے تھی، کیونکہ یہاں اپنی مرضی سے بیمار ہونے کا حق بھی صرف گھر کے بڑوں کو ہی تھا، لیکن بغیر کسی آلے کے بھی چھونے سے ہی صاف پتہ چل رہا تھا کہ بخار اپنی انتہا کو پار کر چکا تھا، شاید 104 ڈگری سے بھی اوپر رہا ہوگا۔ باورچی خانے کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر کا نظارہ بالکل خاموش تھا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ ہٹ رہا تھا اور صبح کی پہلی ہلکی نیلی روشنی آسمان پر بکھرنے لگی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، یہاں صبح کی اس گہری خاموشی، دور کسی مسجد سے آتے اذان کی دھیمی آواز اور سنسان گلیوں میں گھومتے آوارہ کتوں کا رک رک کر بھونکنا ہی سنائی دیتا تھا۔ اسی سناٹے کے بیچ گھر کے سب سے بڑے اور اہم کمرے سے ایک بھاری کھردری کھانسی کی آواز آئی۔ وہ آواز سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ میرے ابا تھے، جو خود کو اس پورے علاقے کا سب سے بڑا، سب سے تجربہ کار اور معجزی ڈاکٹر کہتے تھے۔ ڈاکٹر رحمت علی نام کے آگے بڑے حروف میں ڈاکٹر لکھا تھا۔ پورے قصبے اور آس پاس کے درجنوں گاؤں میں ان کی توتی بولتی تھی۔ لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرح پوجتے تھے، ان کے قدموں کی خاک سر پر لگاتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی دی ہوئی رنگ برنگی دوائیوں اور پڑیوں سے برسوں پرانے درد، پرانی سے پرانی بیماریاں
منٹوں میں غائب ہو جاتی ہیں۔ لوگ دور دور سے اپنی موٹی کمائی لے کر ان کے پاس آتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار ہاتھ چھو لے تو مریض چنگا ہو جائے، لیکن اس پرتعیش گھر کے باطن کا سیاہ اور خوفناک سچ صرف میں جانتی تھی، یا شاید میری پھوٹی قسمت جانتی تھی جسے اس جہنم میں دھکیل دیا گیا تھا۔ چائے پوری طرح ابل چکی تھی۔ میں نے برتن کو کپڑے سے پکڑا، لیکن کمزوری کی وجہ سے میرے ہاتھ اتنے زیادہ کانپ رہے تھے کہ تھوڑی سی گرم چائے میرے پاؤں کے انگوٹھے پر گر گئی۔ اس ناقابل برداشت جلن نے مجھے باطن تک ہلا دیا، لیکن میں نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لیا تاکہ منہ سے کوئی آواز نہ نکلے۔ اگر آواز نکلی تو صبح صبح ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ چائے چھان کر جب میں ان کے پرتعیش کمرے کی طرف لے کر گئی تو میری انگلیاں اس قدر تھر تھرا رہی تھی کہ چائے کی پیالی نیچے رکھی چینی مٹی کی پلیٹ سے ٹکرا کر کھٹ کھٹ کی ایک عجیب سی تال والی آواز کر رہی تھی۔ ابا جی آرام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں صبح کا اخبار تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی انہوں نے اخبار سے اپنی نظریں ہٹائی اور سیدھے میرے چہرے پر ٹکا دی۔ ان کی وہ گہری مشکوک اور ٹھنڈی آنکھیں سیدھی میری روح کو چیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان آنکھوں میں کوئی باپ جیسی مہربانی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا چالاک پن تھا جو ہمیشہ سامنے والے کی کمزوری کو بھانپنے کی کوشش کرتا تھا۔ انہوں نے بغیر کچھ بولے میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا، پلیٹ کی کھٹکھٹاہٹ کو غور سے سنا اور اپنی بھاری آواز میں کہا کہ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں تمہارے؟ صبح صبح یہ کیسا ناٹک شروع کر رکھا ہے؟ کیا میکے میں چائے پیش کرنے کا یہی سلیقہ سکھایا گیا ہے؟ ان کی یہ بات سن کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے اپنی خشک ہوئی جمی زبان کو اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرا اور بہت ہی دھیمی پھیکی آواز میں کہا کہ ابا جی رات سے بہت تیز بخار ہے، ہاتھ پاؤں سیدھے نہیں ہو رہے، ہڈیوں کے جوڑ جوڑ میں ایسا درد ہے جیسے کوئی انہیں باطن سے توڑ رہا ہو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں تھوڑی دیر اور کھڑی رہی تو میری جان نکل جائے گی۔ میری یہ بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کے کونے میں صوفے پر بیٹھی اماں کی تیوریاں چڑھ گئی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تسبیح کا جھولا جھٹکے سے سائڈ میں میز پر رکھا، اپنے اینک کو ناک پر ٹکا دیا اور تیکھے طنز کستے ہوئے بولی کہ دیکھو تو ذرا ان کے نخرے، 2 دن میکے کیا ہوئی وہاں کی آرام کی ہوا لگ گئی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہم وضع حمل کے اگلے دن ہی اٹھ کر کنویں کا پانی بھر لاتے تھے، پورے خاندان کے کپڑے دھوتے تھے، اور یہاں ایک معمولی سی موسمی بخار میں ان کی جان نکلنے لگی۔ بہانے مت بناؤ عائشہ، آج شہر سے بہت بڑے زمیندار صاحب آنے والے ہیں، وہ ابا جی سے اپنی پرانی بیماری کا مشورہ کرنے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے 4 آدمی بھی ہوں گے اور ان کے لیے خاص پکوان بننے ہیں۔ جاؤ جا کر پہلے صحن میں پوچھا لگاؤ، پھر دوپہر کے بھاری کھانے کی تیاری کرو۔ ان کے ان پتھروں جیسے بھاری الفاظ میں مہربانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ الفاظ نہیں تھے بلکہ تپتے ہوئے سرخ کوئلے تھے جو میری گھٹتی ہوئی سانسوں اور میرے ٹوٹتے ہوئے خودداری پر بے رحمی سے پھینکے جا رہے تھے۔ میں وہاں کھڑی رہی اس امید میں کہ شاید ابا جی جو خود کو ڈاکٹر کہتے ہیں، جو دوسروں کی نبض دیکھ کر بیماری بھانپ لیتے ہیں، وہ میرا چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں کا پیلا پن اور میری تھرتھراہٹ دیکھ کر کہیں گے کہ جاؤ بہو آرام کر لو۔ لیکن انہوں نے چائے کی ایک گھونٹ لی، اخبار کو دوبارہ اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا اور بولے کہ تمہاری اماں ٹھیک کہہ رہی ہے، کام کرنے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے، جاؤ کام میں من لگاؤ، بخار خود بھاگ جائے گا۔ میں چپ چاپ بغیر کوئی دوسرا الفاظ بولے وہاں سے واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ آنسو آنکھوں کے کونوں سے چپ چاپ بہہ کر سیدھے نیچے ابلتی ہوئی سبزی کی کڑاہی میں گر رہے تھے۔ اس گھر میں اپنی تکلیف بتانا بھی ایک بہت بڑا گناہ تھا، ایک ایسا جرم جس کی سزا طنز اور ذہنی اذیت کی صورت میں ملتی تھی۔ دوپہر ہوتے ہوتے میری حالت بگڑ گئی، بخار سر پر چڑھ چکا تھا، آنکھوں کے سامنے اب صرف اندھیرا نہیں بلکہ رنگ برنگے دھبے تیرنے لگے تھے۔ باورچی خانے کا کام ختم کر کے جب میں بھاری بالٹی لے کر صحن میں دھلے ہوئے کپڑے پھیلانے کے لیے گئی تو اچانک مجھے لگا کہ زمین میرے پاؤں کے نیچے سے کھسک رہی ہے، آسمان تیزی سے گھومنے لگا، ایک خوفناک چکر آیا اور میں کڑکڑاتی دھوپ میں پکے سیمنٹ کے فرش پر سیدھے منہ کے بل گر پڑی۔ گرتے ہی میرے گھٹنے اور دائیں کوہنی میں گہری چوٹ آئی، وہاں کی کھال چھل گئی اور تیزی سے خون بہہ کر فرش پر پھیلنے لگا۔ لیکن اس ناقابل برداشت جسمانی درد سے کئی زیادہ بڑا اور گہرا درد وہ ذہنی اذیت تھی جو مجھے اس گری ہوئی حالت میں مل رہی تھی۔ میرے گرنے کی آواز سن کر اماں دوڑ کر صحن میں آئی، لیکن ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ یا فکر نہیں تھی۔ وہ مجھے اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھی، لیکن فرش پر گرے ہوئے کپڑے کو دیکھ کر چلانے لگی،
انہوں نے میرے کندھے کو کس قدر جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ اٹھو، یہ کیا ناٹک لگا رکھی ہے؟ دوپہر کے وقت کوئی باہر کا دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا کہ ہم بہو پر ظلم کرتے ہیں، اسے بھوکا مارتے ہیں؟ تمہاری یہ روز روز کی ڈرامہ بازی اب اس گھر میں نہیں چلے گی۔ اس وقت درد اور بے بسی کے اس عروج پر مجھے اپنے خامد یوسف کی یاد آئی۔ یوسف جو اس گھر میں واحد ایسا انسان تھا جس سے مجھے تھوڑی بہت امید کی کرن نظر آتی تھی۔ وہ شہر کی ایک بڑی قومی بینک میں کیشیئر کا کام کرتا تھا اور صبح ہی کی بس سے شہر نکل جاتا تھا اور شام تک لوٹتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، خود کو تسلی دی کہ جب یوسف شام کو آئے گا تو وہ میری یہ حالت دیکھ کر، میرا یہ بہتا ہوا خون اور یہ تپتا ہوا بدن دیکھ کر ضرور کچھ کرے گا۔ وہ ابا جی کی پرواہ کیے بغیر مجھے شہر کے کسی اچھے اصلی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس پرتیج گھر کی اس چوڑی اور سفید دیواروں کے پیچھے جو سیاہ تاریخی چھپی ہے، جو خوفناک سازشیں رچی جا رہی ہیں، اسے یوسف بھی کوئی اچھوتا نہیں تھا، بلکہ وہ بھی اس نظام کا ایک خاموش تماشائی اور حصہ محض تھا۔ میں فرش پر پڑی رہی، دھوپ میرے بدن کو جھلسا رہی تھی اور باطن کا بخار میری روح کو راکھ کر رہا تھا، اور وقت آہستہ آہستہ شام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میری ہوش کو غائب کر رہا تھا۔ صحن کی تپتی فرش پر پڑے رہنے کی وجہ سے میری جلد جلنے لگی تھی، لیکن اندر کا بخار اس باہری دھوپ سے کئی زیادہ تیز تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب پڑوس کی ایک خالہ دیوار کے پار سے کچھ پوچھنے کے لیے آئی، تب جا کر اماں نے رسوائی کے ڈر سے مجھے ڈانٹتے ہوئے اٹھایا اور گھسیٹ کر میرے کمرے کے بستر پر ڈال دیا۔ انہوں نے ایک گلاس پانی تک میرے پاس نہیں رکھا۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی دھوپ آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی اور کمرے میں شام کا دھندلا پھیلنے لگا۔ میری آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی، لیکن دل کانپ رہا تھا کہ جب رات ہوگی تو کیا ہوگا۔ جسم کا درجہ حرارت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج رات مجھے صحیح علاج نہیں ملا تو میری سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم جائیں گی۔ شادی کے ان 2 سالوں کی ساری تلخ یادیں میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھومنے لگی۔ کیسے مجھے ایک اچھے اور باوقار خاندان کا جھانسا دے کر اس گھر میں لایا گیا تھا، اور کیسے آہستہ آہستہ اس گھر کی حقیقت میرے سامنے کھل کر آئی تھی۔ باہر اب اندھیرا پوری طرح گھر چکا تھا اور گلی کی لائٹیں جل اٹھی تھی۔ قصبے کی اس مانوس خاموشی کے بیچ میں صرف یوسف کی موٹر سائیکل کی آواز کا انتظار کر رہی تھی، جو میری زندگی اور موت کے درمیان واحد پل بچی تھی۔ ہر آہٹ پر میرا دل دھڑک جاتا تھا، لیکن جسم کی بے بسی ایسی تھی کہ میں اٹھ کر کھڑکی تک دیکھنے کی حالت میں بھی نہیں تھی۔ درد کی اس انتہا پر جہاں روح اور جسم دونوں الگ ہونے کو تڑپ رہے ہوں، میں بس اپنی آخری امید کو تھامے اس اندھیرے کمرے میں وقت کے گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کے ہو چکے تھے جب گھر کے مرکزی لوہے کے بھاری دروازے کے کھلنے اور یوسف کی موٹر سائیکل کے رکنے کی آواز گونجی۔ وہ مانوس آواز سنتے ہی جو کبھی میرے دل کی دھڑکنوں کو سکون اور تسلی دیا کرتی تھی، آج ڈر، خوف اور امید کے ایک ایسے عجیب سے بھنور میں مجھے پھنسا رہی تھی جس سے نکلنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں تب تک اپنے کمرے کے ٹھنڈے نمی بھرے فرش سے اٹھ کر کسی طرح دیواروں کے سہارے گھسیٹتی ہوئی بستر پر پوری طرح ٹوٹ کر گر چکی تھی۔ میرا پورا بدن اس وقت کسی دہکتی ہوئی بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ آنکھیں پوری طرح بھاری ہو چکی تھی اور پلکوں کا اٹھانا ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پر کوئی کئی کلو کا وزن رکھ دیا گیا ہو۔ جب یوسف کمرے کے اندر آیا تو اس نے اپنی دفتر کی ڈائری اور بیگ کو ہمیشہ کی طرح میز پر پٹکا۔ اس کی نظریں جب مجھ پر پڑی تو اس نے ایک ایسی ٹھنڈی بے پرواہ سانس لی۔ میں نے بہت ہمت جٹا کر اپنے خشک ہوئے گلے سے گھور کرے کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ چھوتے ہی مجھے ایک پل کے لیے ایسا لگا کہ شاید اب میں بچ جاؤں گی، شاید میرا خامند اس جہنم سے مجھے نکال لے گا۔ میں نے خشک ہوئے گلے سے آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کہ یوسف، مجھے پلیز اس وقت شہر کے کسی سرکاری ہسپتال یا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ابا جی کی دی ہوئی ان عجیب سی دوائیوں اور کڑوی پڑیوں سے مجھے آرام ہونے کی بجائے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میری چھاتی پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے اور میری رگیں پھٹنے والی ہیں۔ یوسف نے میری اس بات پر تھوڑا تعجب جتایا اور اپنا دایاں ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں میری جلد سے چھوئی، اس کی آنکھیں بھی ایک پل کے لیے پوری طرح پھیل گئی۔ اسے بھی اس بات کا پوری طرح احساس ہو چکا تھا کہ اب بخار کوئی معمولی موسمی حرکت نہیں ہے، بلکہ جسم کے باطن میں کوئی خوفناک جنگ چل رہی ہے۔ اس نے جیسے ہی کمرے سے باہر نکل کر لابی کی طرف قدم بڑھائے اور ابا جی کو زور سے آواز دینے کی کوشش کی،
ویسے ہی باہر سے اماں کی وہ مانوس کڑکتی اور زہریلی آواز گونج اٹھی، یوسف ادھر آؤ، اپنی بیوی کے آنچل سے بند کر رہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ذرا ہوش میں آؤ، تمہارے ابا اس پورے ضلع کے سب سے بڑے اور نامی ڈاکٹر ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے امیر اور پوری دنیا اپنا علاج کرانے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کھڑی رہتی ہے، اور تمہاری اس نخرے باز بیوی کو شہر کے سرکاری ہسپتال میں جانا ہے۔ یہ صرف ایک ہسپتال جانے کی ضد نہیں ہے یوسف، یہ سیدھی سادی تمہارے ابا کی قابلیت اور ان کی خاندانی توہین ہے۔ اگر یہ واحد کسی اور کے پاس گئی تو لوگ ہمارے خاندان پر ہنسیں گے کہ خود ڈاکٹر کے گھر میں بہو کا علاج باہر ہو رہا ہے۔ یوسف باہر گیا اور تقریباً 10 منٹ تک وہاں سناٹا چھایا رہا۔ ان 10 منٹوں میں باہر کیا بات ہوئی مجھے نہیں معلوم، لیکن جب یوسف واپس کمرے کے اندر آیا تو اس کا چہرہ پوری طرح بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ہمدردی اور فکر پوری طرح غائب ہو چکی تھی جو کچھ دیر پہلے میرے ماتھے کو چھوتے وقت دکھائی دی تھی۔ اس نے بغیر میری طرف دیکھے رخ پن سے مجھ سے کہا کہ عائشہ، تم بیکار میں بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو اور اماں ابا جی کو پریشان کر رہی ہو۔ ابا جی نے جو شام کی پڑی اور دوا دی ہے اسے چپ چاپ کھا لو اور سو جاؤ۔ وہ اس شہر کے سب سے اچھے تجربہ کار ڈاکٹر ہیں، انہیں اچھے سے معلوم ہے کہ کس بیماری میں کیا دیا جاتا ہے۔ تمہیں ان کی قابلیت اور ان کے تجربے پر کوئی شک ہے کیا؟ میں نے یوسف کی اس ٹھنڈی اور پتھرائی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں میرے لیے کوئی پیار یا تڑپ نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک گہرا ڈر تھا، اپنے والد کا ایک ایسا خوف تھا جس نے اس کی خود سوچنے سمجھنے کی طاقت اور انسانیت کو پوری طرح کچل دیا تھا۔ وہ ایک ایسا اندھا غلام بن چکا تھا جو اپنے خاندان کے غلط کاموں کو بھی درست ثابت کرنے میں لگا رہتا تھا۔ میں اس پل پوری طرح سمجھ گئی کہ اس وسیع اور پرتعیش گھر کی 4 دیواروں کے بیچ میری چیخیں سننے والا، میرے درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں یہاں پوری طرح اکیلی تھی، ایک ایسی قیدی جس کی خبر لینے والا کوئی نہیں تھا۔ رات کا وقت ہوگا جب کمرے کا دروازہ ایک کڑکڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ ابا جی یعنی ڈاکٹر رحمت علی میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ایک ہاتھ میں ایک بڑی سی شیشی کی سرنج تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک عجیب سی بغیر کسی نام یا لیبل والی گہرے بھورے رنگ کی شیشی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا بھاؤ تھا جسے دیکھ کر کسی بھی انسان کی روح کانپ جائے۔ وہ بغیر مجھ سے کچھ پوچھے، بغیر میری نبض چھوئے سیدھے میرے بستر کے پاس آئے اور انہوں نے میرے دائیں ہاتھ کو بے حد کس کر پکڑ لیا۔ ان کا وہ ہاتھ کسی کسائی کے ٹھنڈے اور ظالم اوزار جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی تھوڑی سی کوشش کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے میں ان کے سامنے ایک تنکے جیسی تھی۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بڑی بے رحمی سے وہ موٹی سوئی میری رگ میں چبا دی۔ سوئی کے گوشت کو چیرتے ہوئے اندر جاتے ہی میرے پورے جسم میں ایک ایسی خوفناک لرزش اور جلن دوڑ گئی جس کے بارے میں سوچ کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ درد ایسا تھا جیسے کسی نے سیدھے میری رگوں کے باطن میں کھلتا ہوا تیزاب ڈال دیا ہو۔ میرا پورا بدن تڑپ اٹھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سمیٹ کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن ابا جی نے فوراً اپنا دوسرا بھاری اور چوڑا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ انہوں نے میرے منہ کو اتنی کس کر دبایا کہ میری سانسیں رکنے لگی۔ انہوں نے میرے کان کے پاس جھک کر بہت ہی دھیمی پھسپھساتی ہوئی اور ڈرامنی آواز میں کہا کہ چپ رہو عائشہ، یہاں چلانے اور تماشا کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر کے اور اس علاقے کے ڈاکٹر میں ہوں، تم نہیں۔ یہ دوا تمہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گی۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارا یہ جو دماغ بہت زیادہ چل رہا ہے اور یہ جو بخار ہے اسے ہمیشہ کے لیے اتار دے گی۔ چپ چاپ لیٹی رہو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے جیسے ہی اپنا ہاتھ میرے منہ سے ہٹایا میں ہانپنے لگی۔ اس عجیب اور بے نام دوا کے جسم کے باطن میں جاتے ہی کچھ ہی منٹوں میں میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں کسی بہت گہرے اندھیرے اور ٹھنڈے کنویں میں مسلسل نیچے گرتی جا رہی ہوں۔ کمرہ تیزی سے گھومنے لگا۔ چھت پر لگی لکڑی کی کڑیاں اور پنکھا آپس میں ٹکراتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ میری زبان پوری طرح سن ہو چکی تھی۔ ہاتھ پاؤں ہلانا تو دور، میں اپنی انگلیاں تک ہلانے کی حالت میں نہیں تھی، لیکن اس بے ہوشی کی حالت میں بھی میرے کان پوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ باہر لابی میں ابا اور اماں کی دھیمی لیکن سانپ جیسی پھسپھساہٹ گونج رہی تھی جو کھلی کھڑکی کے راستے میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ابا جی بہت ہی سنجیدہ اور پریشان آواز میں کہہ رہے تھے، اس عائشہ کی بیماری اگر باہر کسی بڑے یا سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تو ہماری برسوں کی بنائی ہوئی عزت اور پوری پول ایک جھٹکے میں کھل جائے گی۔ اس کے خون کی رپورٹ اگر کسی اصلی اور تسلیم شدہ
پیتھالوجی لیب میں چلی گئی تو وہ ڈاکٹر فوراً پکڑ لیں گے کہ ہم اسے جو دوائیاں دے رہے ہیں وہ اصل میں انسانوں کے لیے نہیں ہیں اور حکومت کی طرف سے پوری طرح بند کر دی گئی ہیں۔ وہ دوائیاں انسانوں کے جسم کے لیے سیدھا رستے زہر ہے۔ اماں نے ان کی بات کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ویسے بھی یہ لڑکی بہت زیادہ سیانی بنتی ہے، جب سے بیاہ کر آئی ہے ہر بات میں سوال پوچھتی ہے، گودام کی طرف تاک جھانک کرتی رہتی ہے۔ اسے اسی طرح اس دوا کے زور پر دبا کر اور بے ہوش کر کے رکھنا ہوگا، ورنہ ہمارا یہ جو کروڑوں کا کلینک اور دھندا ہے وہ ایک ہی دن میں سیل ہو جائے گا اور ہم سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ یہ خوفناک سچ سنتے ہی بھلے ہی میرا جسم پوری طرح سن اور بے جان پڑا تھا، لیکن میرا دماغ اس گھنے اندھیرے میں بھی بجلی کی طرح کوند گیا۔ کروڑوں کا کلینک، جیلی اور بند دوائیاں، اصلی پیتھالوجی سے ڈر، اس کا مطلب بالکل صاف اور آئینے کی طرح صاف تھا کہ جسے پورا قصبہ، ہزاروں غریب اور سیدھے سادے دیہاتی اللہ کے بعد اپنا خدا سمجھتے تھے، وہ حقیقت میں ایک آدم خور تھا، ایک ایسا شیطان تھا جو لوگوں کے بھروسے کا قتل کر کے ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا۔ مجھے اچانک گزشتہ مہینوں کی کئی کڑیاں آپس میں جڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے ہر مہینے کی اندھیری رات کو ہمارے گھر کے پچھلے حصے میں بنے اس سنسان گودام میں بڑے بڑے ٹرکوں سے دوائیوں کے بھاری ڈبے اتارے جاتے تھے، جن پر سے دیر رات کو بیٹھ کر ابا جی اور یوسف خود اپنے ہاتھوں سے لیبل اتار دیتے تھے اور ان پر اپنے جعلی نام کے سٹیکر چپکاتے تھے۔ مجھے وہ خوفناک منظر بھی یاد آیا کہ کیسے ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک بے حد غریب اور لاچار مزدور کا واحد 7 سال کا بیٹا ابا جی کی دی ہوئی وہی رنگ برنگی دوائیاں کھانے کے بعد اچانک تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا، اور ابا جی نے اپنی اونچی رسائی اور اثر و رسوخ کے زور پر اسے دل کا دورہ بتا کر اس غریب کو کچھ پیسے دے کر معاملہ ہمیشہ کے لیے رفع دفع کر دیا تھا۔ اس رات اس ناقابل برداشت درد میں تپتی ہوئی، درد کے ساتھ فرش پر پڑے پڑے میری بند آنکھوں کے کونوں سے جو گرم آنسو نکلے وہ اب بے بسی یا لاچاری کے نہیں تھے، وہ اس خوفناک گھناونے اور روح کپا دینے والے سچ کے چشمدید گواہ تھے جو میں نے ابھی ابھی اپنے ہی کانوں سے سنا تھا۔ میں پوری طرح سمجھ چکی تھی کہ یہ لڑائی اب صرف میری بیماری یا میرے حق کی نہیں تھی، بلکہ یہ لڑائی ان ہزاروں معصوموں کے زندگی کی تھی جو روز اس ڈاکٹر کے جھانسے میں آ کر موت کے قریب جا رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں آج اس ڈر کے آگے ہار گئی، اگر میں آج اس بے ہوشی کے جال سے خود کو باہر نکال کر نہیں جاگی تو شاید کل صبح کا سورج دیکھنا میری قسمت میں کبھی نہیں ہوگا اور میری کہانی بھی اس اندھیرے کمرے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ وقت اپنی کچھوا رفتار سے رینگ رہا تھا اور اس دوا کا نشہ میرے دماغ پر حاوی ہونے کا پورا کوشش کر رہا تھا۔ میری ہوش اور اس خوفناک کیمیکل کے بیچ ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک طرف ابا جی کا دیا ہوا وہ جان لیوا انجیکشن تھا جو مجھے گہری نیند میں سلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور دوسری طرف میرا جگتا ہوا ضمیر تھا جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ عائشہ اٹھو، تمہیں جینا ہوگا، تمہیں ان معصوموں کے لیے لڑنا ہوگا۔ میں نے اپنی انگلیوں کو کس کر جھکانے کی کوشش کی۔ مجھے محسوس ہوا کہ پاؤں کی بے حسی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، شاید میرے جسم کی قوت مدافعت اس زہر کے خلاف بغاوت کر رہی تھی۔ باہر پھسپھساہٹ اب بند ہو چکی تھی اور ابا جی کے بھاری قدموں کی آواز ان کے اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوئی سنائی دی۔ کچھ دیر بعد گھر کے سارے بلب ایک ایک کر کے بجھا دیے گئے اور پورے مکان میں صرف اس رات کی ڈراؤنی خاموشی اور میری بھاری ہوتی سانسوں کا شور ہی باقی رہ گیا تھا۔ کھڑکی کے باہر ہوا کی سرسراہٹ اب اور تیز ہو چکی تھی، گویا وہ بھی اس گھر میں چھپے گھناونے راز سے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کی، لیکن پلکیں ابھی بھی بھاری تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، گویا کوئی خطرے کا سائرن بج رہا ہو۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ یوسف جسے میں نے اپنا سب کچھ مانا تھا وہ کیسے اس گھناونے سچ کا محافظ بن سکتا ہے۔ کیا پیسے کی بھوک انسان کو اس حد تک اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے کہ اسے اپنی ہی بیوی کی تڑپ اور دم توڑتے ہوئے معصوم بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ اس خود کلامی اور شدید ذہنی اذیت کے بیچ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب رونے کا وقت گزر چکا ہے، اب بے بسی کا چولا اتار کر اس کالی سچائی کا سامنا کرنے کا وقت تھا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی آخری سانس کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ رات کا وقت ہوگا جب پورے گھر کی خاموشی ایک گہری بھاری اور ڈراؤنی چادر بن چکی تھی۔ باہر تیز برفیلی ہوائیں چل رہی تھی جس سے لابی کی پرانی کھڑکی کے پلے بار بار دیواروں سے ٹکرا کر ایک خوفناک گونج پیدا کر رہے تھے۔ میرا جسم
اس زہریلے اور ممنوعہ انجیکشن کے اثر سے اس قدر سن ہو چکا تھا کہ مجھے اپنی ہی انگلیاں پرائی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے دل کے باطن میں ایک عجیب سی انجانی بے چینی اور اضطراب مچل رہا تھا جو مجھے چین سے لیٹنے نہیں دے رہا تھا۔ میرا ضمیر مسلسل مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ عائشہ، اگر تم آج اس بستر سے نہیں اٹھی تو تم کبھی نہیں اٹھ پاؤ گی۔ مجھے کسی بھی طرح اپنی بچی کچی آخری سانسوں کو سمیٹ کر اس خفیہ گودام تک پہنچنا تھا جہاں وہ جان لیوا دوائیاں رکھی جاتی تھی۔ میں نے اپنے دانتوں کو آپس میں بھینچا، اپنی پوری ذہنی طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور بہت ہمت کر کے بستر سے اپنے ٹھنڈے پڑ چکے پاؤں کو نیچے فرش پر اتارا۔ پاؤں زمین کو چھوتے ہی جیسے میرے باطن کی بجی ہوئی ہوش نے بھی جواب دے دیا اور میں ایک بھاری آواز کے ساتھ سیدھے فرش پر گر پڑی۔ غنیمت یہ تھی کہ باہر ہوا کا شور اتنا تیز تھا کہ میرے گرنے کی آواز دب گئی۔ میرے گھٹنوں سے کل کا خشک ہوا زخم پھر سے چھل گیا اور فرش پر خون کی کچھ بوندیں ٹپک گئی، لیکن اس وقت مجھے اس جسمانی درد کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے باطن میں اس وقت صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے اس سچ کو دنیا کے سامنے لانا ہے۔ میں نے رینگنا شروع کیا۔ ہاں، میں ایک کیڑے کی طرح اپنے ہاتھوں اور کوہنیوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر ایک قدم کو آگے بڑھانا ایسا تھا جیسے کوئی میری ہڈیوں پر بھاری لوہے کے ہتھوڑے چلا رہا ہو۔ پاس ہی بستر پر یوسف گہری اور بے فکر نیند میں سو رہا تھا۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز اس خاموش کمرے میں صاف سنائی جا سکتی تھی۔ مجھے اپنے اس خامند پر اس پل ترس بھی آ رہا تھا اور ایک گہرا، کبھی نہ ختم ہونے والا غصہ بھی، جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایک اندھے بہرے اور گونگے غلام کی طرح اپنے والد کے گناہوں کی حفاظت میں لگا ہوا تھا۔ میں رینگتے ہوئے اپنا گھر پار کر کے اس لمبے اندھیرے گلیارے سے گزری۔ گھر میں پچھلے حصے میں ایک پرانا بھاری لوہے کا دروازہ تھا جو ہمیشہ ایک بڑے سے تالے سے بند رہتا تھا۔ اس تالے کی چابی ہمیشہ ابا جی کی تکیے کے نیچے یا ان کی دھوتی کے کمر بند میں بندی رہتی تھی، جہاں تک پہنچنا میرے لیے ناممکن تھا۔ لیکن آج شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، یا یوں کہیں کہ اس اوپر والے کی عدالت کا پہیہ گھوم چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھاری دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک انگلی جتنا فاصلہ تھا۔ شاید شام کو جب یوسف اور ابا جی دوائیوں کا نیا غیر قانونی سٹاک اندر رکھ رہے تھے تو وہ جلدی میں یا اپنے اثر و رسوخ کے گھمنڈ میں تالا لگانا بھول گئے تھے۔ میں نے اپنے کانپتے اور ٹھنڈے ہاتھوں سے اس بھاری لوہے کے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک ایسی تیز اور دم گھٹنے والی اور گندی بو میرے نتنوں سے ہوتی ہوئی سیدھی پھیپھڑوں میں اتری کہ مجھے ایک پل کے لیے لگا کہ میں یہیں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ ہوا میں ایک عجیب سا گاڑھا کیمیکل تیر رہا تھا جس سے آنکھیں جلنے لگی تھی اور سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی کانپتی انگلیوں سے اپنی قمیض کی جیب میں رکھا موبائل نکالا اور اس کی روشنی کی وہ پتلی پیلی کرن جیسے ہی اس وسیع گودام میں رکھے لکڑی کے ڈبوں اور گتے کی ڈبوں پر پڑی، میرے ہوش پوری طرح اڑ گئے اور میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ وہاں فرش سے لے کر چھت تک سینکڑوں ایسی شیشیاں سجی ہوئی تھی جن پر صاف صاف انگریزی کے بڑے حروف میں لکھا تھا، انسانوں کے استعمال کے لیے نہیں، یعنی انسانوں کے استعمال کے لیے پوری طرح ممنوع۔ اور کئی ڈبوں میں سرخ رنگ کی سیاہی سے بند کی بڑی بڑی مہریں لگی تھی۔ یہ وہ خطرناک اور جان لیوا دوائیاں تھیں جنہیں حکومت اور عالمی صحت تنظیم نے برسوں پہلے ممنوع قرار دیا تھا، کیونکہ ان کے استعمال سے انسانوں کے گردے اور جگر کچھ ہی دنوں میں پوری طرح سڑ جاتے تھے۔ ابا جی ان ممنوعہ دوائیوں کو بڑے بڑے شہروں کے کباڑ خانوں اور بند ہو چکی فیکٹریوں سے کوڑیوں کے بھاؤ خریدتے تھے اور پھر اس اندھیرے گودام میں بیٹھ کر ان پر سے اصلی لیبل اتار دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی خود کی جعلی کمپنی کے چمکدار اور پرکشش سٹیکر ان پر چپکا کر سیدھے سادے ان پڑھ دیہاتیوں کو مہنگے داموں پر علاج بتا کر بیچ دیتے تھے۔ وہ لوگ علاج نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی انسانوں کے مسیحا نہیں تھے، بلکہ وہ ان معصوموں کو ہر روز اپنی پڑیوں کے ذریعے ایک آہستہ آہستہ زہر دے رہے تھے تاکہ مریضوں کی بیماری کبھی پوری طرح ٹھیک نہ ہو اور وہ بار بار ہر ہفتے ان کی چوکھٹ پر اپنی موٹی کمائی لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ تبھی میری نظر کونے میں رکھی ایک لوہے کی الماری پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی۔ اس کے اندر ایک موٹی کالے رنگ کی چمڑے کی بائنڈنگ والی ڈائری رکھی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس ڈائری کو نکالا اور جیسے ہی اس کے پنے پلٹے میری آنکھوں کے سامنے جیسے پورا برہمنڈ گھوم گیا۔ وہ کوئی معمولی ڈائری نہیں تھی، بلکہ وہ اس پورے ضلع کی بدعنوانی کا ایک ایسا جیتا جاگتا دستاویز تھی جسے دیکھ کر کسی کی بھی روح کانپ جائے۔ اس ڈائری میں اس علاقے کے بڑے بڑے انتظامی افسران اور ڈرگ انسپکٹر، مقامی پولیس تھانوں کے انچارجوں
اور کچھ اثر و رسوخ والے سفید پوش رہنماؤں کے نام صاف صاف لکھے تھے، اور ان ناموں کے ٹھیک آگے ہر ماہ دی جانے والی لاکھوں روپے کی رشوت کی رقم درج تھی۔ ان کے دستاویزات تھے کہ کس تاریخ کو کس افسر کو کتنا پیسہ دیا گیا، تاکہ اس غیر قانونی دھندے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ میری پوری روح اس گھناونے سچ کو دیکھ کر کانپ اٹھی۔ یہ صرف ایک جعلی ڈاکٹر کی کہانی نہیں تھی، یہ تو ایک ایسا مکر جال تھا، ایک ایسا پورا نظام تھا جو معصوم اور غریب لوگوں کی موت پر پل رہا تھا، جو ان کی بے وقت موت سے اپنی تجوریاں بھر رہا تھا۔ مجھے سمجھ آیا کہ کیوں اس کلینے کے خلاف کبھی کوئی شکایت کام نہیں کرتی تھی۔ میں نے بغیر ایک سیکنڈ گوائے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ان تمام ممنوعہ شیشوں کے، ان بند لیبلز کے اور اس کالی ڈائری کے ایک ایک پنے کی بے حد صاف صاف تصویریں لینا شروع کر دی۔ بخار کے شدید زور کی وجہ سے میرے ہاتھ اس قدر تھر تھرا رہے تھے کہ کئی بار تصویریں دھندلی ہو جا رہی تھی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے بار بار فوکس ٹھیک کیا اور تصویریں لی۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ یہ رات گھر میں میری آخری رات بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ابا جی یا یوسف میں سے کوئی بھی اس وقت جاگ گیا اور اس نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو وہ مجھے زندہ اسی گودام کے کسی کونے میں دفن کر دیں گے اور دنیا کو کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ساری ضروری تصویریں اور ویڈیوز بنانے کے بعد میں نے ان تمام ثبوتوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اپنے ایک بے حد پرانے اور بھروسے مند دوست کو ای میل کر دیا، جو صوبے کے بہت بڑے اور معتبر اخبار میں تحقیقی صحافی کے عہدے پر کام کرتا تھا۔ میں نے اس ای میل کے ساتھ ایک چھوٹا سا وائس نوٹ بھی ریکارڈ کر کے بھیجا، جسے میں نے اپنی ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے بیچ کہا کہ احمد، اگر کل دوپہر 12 بجے تک میرا فون نہ لگے یا مجھ سے کوئی رابطہ نہ ہو پائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری یہ دوست اب اس دنیا میں نہیں بچی۔ ان ثبوتوں کو، اس ڈائری کی تصاویر کو سیدھے صوبے کے میڈیکل کونسل کے چیف نگران بیورو اور انسانی حقوق کمیشن تک پہنچا دینا۔ یہ اس ملک کے ہزاروں غریبوں کی زندگی کا سوال ہے۔ ای میل بھیجے جانے کا وہ چھوٹا سا ٹک کا سگنل جیسے ہی اسکرین پر چمکا، مجھے ایسا لگا جیسے میری بچی کھچی زندگی کو ایک نیا مقصد مل گیا ہو۔ میں کسی بھی طرح اسی طرح رینگتی ہوئے دیواروں کو پکڑ کر واپس اپنے اندھیرے کمرے میں آئی اور بستر پر گر گئی۔ بستر پر گرتے ہی میں ایک ایسے اندھیرے اور ڈراؤنے اندھیرے میں کھو گئی جہاں صرف درد تھا اور ہوش کی بھی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ ہوش ختم ہونے سے ٹھیک پہلے مجھے لگا کہ شاید میری یہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وہ اندھیرا گودام صرف ایک کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک قتل خانہ تھا جسے ڈاکٹر کا نام دیا گیا تھا۔ رینگتے ہوئے جب میری چوڑیاں پھر سے ٹکراتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ موت کی دستک ہے، لیکن وہ زندگی کی نئی شروعات کی کروٹ تھی۔ اس ڈائری کے ایک پنے پر لکھا تھا، الفاظ میری آنکھوں میں تیر رہے تھے۔ معاشرے کے محافظ بھی کھانے والے بن بیٹھے تھے۔ رنگ کر واپس آتے وقت ہر لمحہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابا جی ہاتھ میں وہ شیشے کی سرنج لیے کھڑے ملیں گے، لیکن اس گھنے سناٹے میں اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا۔ اب جب میں بستر پر لیٹ چکی تھی تو میرا دل ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ سانسوں کی رفتار اتنی تیز تھی کہ چھاتی اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ یوسف کے کروٹ بدلنے کی آواز آئی تو میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی اور سانسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ وہ کچھ پل میرے لیے کسی خوفناک منظر سے کم نہیں تھے۔ اس نے نیند میں ہی ایک ہاتھ میرے اوپر رکھا۔ اس کا وہ لمس مجھے بھاری پتھر جیسا لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے دل کی اس شدید دھڑکن کو نہ بھانپ لے، لیکن وہ گہری نیند کے نشے میں تھا اور جلد ہی اس کی سانسیں پھر سے معمول ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے اپنا موبائل اپنی قمیض کی اندرونی جیب میں چھپا دیا اور اپنے ٹھنڈے پڑ چکے ہاتھوں کو کمبل کے اندر بھیج لیا۔ بخار کی تپن اب پھر سے حاوی ہو رہی تھی، لیکن دماغ پوری طرح چکنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس سبق کی تصویریں بنانی شروع کر دی۔ جب سچ کا سورج ابھرے گا اور ان دیواروں کے پیچھے چھپا سارا گناہ بکھر جائے گا، چاہے میرا جسم ساتھ دے یا نہ دے، میری روح اس لڑائی کا انجام تک پہنچانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کھڑکی کے شیشے کو چیرتی ہوئی دھوپ کی ایک تیز چبھتی ہوئی پیلی کرن سیدھے میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اس روشنی میں بھی مجھے اپنے چاروں طرف صرف ایک دھندلا سا اندھیرا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میرے جسم میں اب رتی بھر بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ رگیں اس قدر اکڑ چکی تھی کہ انگلیوں کو موڑنا بھی ایک پہاڑ اٹھانے جیسا دشوار کام لگ رہا تھا۔ بخار نے میرے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میرے ہونٹ پوری طرح نیلے پڑ چکے تھے اور چہرے کی جلد بے جان سفید اور ٹھنڈی دکھنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جسم کا خون پوری طرح خشک ہو چکا ہے۔ میں بستر پر ایک لاش کی طرح بے بس پڑی تھی۔ صرف میری آنکھوں کے کونوں سے بہتے آنسو
اس بات کے گواہ تھے کہ ابھی مجھے تھوڑی سی جان ابھی باقی ہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھلا اور میری اماں ہاتھ میں پانی کی ایک بھری لوہے کی بالٹی لے کر اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے بستر کے پاس آ کر میری حالت کو دیکھا، لیکن ان کے اس پتھریلے چہرے پر مہربانی، پیار یا انسانیت کا ایک بھی جذبہ نہیں ابھرا۔ انہوں نے بغیر ایک پل گوائے بالٹی کا وہ برفیلا ٹھنڈا پانی سیدھے میرے جسم اور چھاتی پر پھینک دیا۔ پانی کی اس اچانک اور ٹھنڈے جھٹکے سے میرا دم گھٹنے لگا۔ میں جھٹک کر کھانستے ہوئے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ پانی میری ناک اور گلے میں چلا گیا، جس سے مجھے سانس لینے کے لیے تڑپنا پڑا۔ اماں نے بالٹی کو نیچے پٹکا اور اپنی کڑکتی سوئیوں جیسی چپتی آواز میں کہا کہ 9 بج چکے ہیں مہارانی، اور تمہاری یہ بیماری کی ناٹک ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ پورے گھر کے لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، باہر مریضوں کی قطار لگنی شروع ہو گئی ہے، اور ابھی تک باورچی خانے میں چائے کی ایک پیالی تک نہیں بنی۔ اٹھو اور جا کر فوراً اپنا کام سنبھالو، یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بہت ہی کمزور لڑکھڑاتی اور کانپتی آواز میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اماں جی، اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھ سے سچ میں ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ مجھے بس آج کے لیے کسی اصلی ڈاکٹر کے پاس شہر کے ہسپتال میں لے چلو۔ میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں۔ اور ابھی میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے ابا یعنی ڈاکٹر رحمت علی کمرے کی چوکھٹ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے بدن پر ہمیشہ کی طرح سفید کڑک قمیض شلوار تھی اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا ہوا تھا، جسے دیکھ کر باہر بیٹھے معصوم لوگ انہیں مسیحا سمجھتے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ٹیڑھی مغرور اور ظالم مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بھاری باوقار آواز میں کہا کہ عائشہ، یہ ناٹک بند کرو اور اپنی حدیں مت بھولو۔ اٹھو اور باورچی خانے کا کام سنبھالو۔ تم ہمارے آگے چاہے جتنا بھی گڑگڑاؤ، اپنی یہ جھوٹی قسم کھاؤ گی، اس کا اس گھر میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب تک تمہیں اس قریشی خاندان کی بہو بن کر رہنا ہے، ہماری شرائط پر، ہمارے اشاروں پر ہی جینا ہوگا۔ تم بیمار نہیں ہو، صرف کام سے جی چرا رہی ہو۔ انہیں پورا بھروسہ تھا۔ اپنے اثر و رسوخ اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں وہ اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ میں اس جان لیوا بیماری میں، اس شدید بے بسی میں ٹوٹ کر ان کے قدموں میں گر جاؤں گی، اپنی زندگی کی بھیک مانگوں گی، ان سے رحم کی بھیک مانگوں گی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ایک چھوٹے معمولی متوسط طبقے کے خاندان کی لڑکی، جس کا اس پورے قصبے میں کوئی سہارا نہیں ہے، وہ بھلا ان کے اس کروڑوں کے سلطنت اور اثر و رسوخ کا کیا بگاڑ لے گی۔ تبھی ان کے پیچھے یوسف بھی آ کر کھڑا ہو گیا۔ یوسف جو میرا خامن تھا، اس نے ایک بار بھی اپنی بیوی کی اس موت کی حالت کو دیکھ کر بھی اپنے ظالم والد کے خلاف منہ کھولنے کی رتی بھر بھی ہمت نہیں دکھائی۔ وہ ایک خاموش تماشائی بنا سب دیکھ رہا تھا۔ میری اماں نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بڑی بے رحمی سے بستر سے نیچے فرش پر کھینچ دیا۔ کمزوری اور تیز بخار کی وجہ سے میرا توازن پوری طرح کھو گیا اور میں سیدھے پکے فرش پر گر پڑی۔ گرتے ہی میرے دائیں کونی سے کل کا وہ خشک ہوا زخم پھر سے پوری طرح ہرا ہو گیا اور اس میں سے گاڑھا سرخ خون رس کر فرش کی سفید ٹائلوں کو سرخ کرنے لگا۔ لیکن اس ناقابل برداشت جسمانی درد کے بیچ بھی اچانک میرے چہرے پر ایک عجیب سی بے حد پرسکون اور پر اسرار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراہٹ کسی لاچار انسان کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی جوگی کی تھی جس کے پاس ایک ایسا اچوک پتہ تھا جس کے بارے میں ان ظالموں کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ ابا نے جب فرش پر خون سے لتھڑی پڑی میری اس پرسکون مسکراہٹ کو دیکھا تو وہ اندر سے بری طرح چونک گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر غصے میں چلاتے ہوئے کہا کہ تم اس حالت میں بھی ہنس کیوں رہی ہو؟ کیا تمہارا دماغ پوری طرح خراب ہو گیا ہے؟ میں نے فرش پر پڑے پڑے ہی اپنی بھاری سرخ اور سودی ہوئی آنکھیں اٹھائی اور سیدھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میری آواز میں بھلے ہی طاقت نہیں تھی، ایک ایسا بھروسہ تھا جس نے اس کمرے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ ابا جی، میں آپ کے یا آپ کی اس ظالم بیوی کے آگے اپنی زندگی میں کبھی نہیں گڑ گڑاؤں گی، اور جس ناٹک کی بات آپ صبح سے کر رہے ہیں نا، وہ ناٹک، وہ جھوٹ کا کھیل اب پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ٹھیک ابھی کچھ ہی منٹوں میں جب میڈیکل کونسل کی ٹیم، ڈرگ ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے افسران اور صوبائی پولیس کی اسپیشل کاروباری ٹیم آپ کے اس پرتعیش گھر کے دروازے پر سائرن بجاتی ہوئی رکیں گی اور آپ کے اس کالے کارنامے، اس فراڈ کلینے کا پردہ فاش کریں گی، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اصلی کھیل کیا ہوتا ہے۔ ابا نے میری یہ بات سنی تو وہ ایک پل کے لیے سن رہ گئے، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے پورے کمرے کو گنجاتے ہوئے ایک زوردار ٹیڑھا ٹھاکا مارا۔ وہ اپنی چھاتی تان کر ہنسنے لگے
اور بولے کہ تم سچ میں پاگل ہو چکی ہو، عائشہ تم بہت نادان ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم دو چار تصویریں لے کر میرا یہ سلطنت ہلا دو گی؟ رات کو جب تم اس اندھیرے گودام میں کسی چوہے کی طرح گھوم رہی تھی تبھی میں نے کھڑکی سے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ صبح 4 بجے ہی میں نے تمہارے کمرے سے تمہارا فون چپکے سے نکال لیا تھا۔ تم نے اس ڈائری کی اور دوائیوں کی جو بھی تصویریں لی تھی وہ سب میں نے اس فون سے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ اس کا پورا ڈیٹا میں نے تباہ کر دیا ہے، اور رہا سوال تمہارے اس صحافی دوست احمد کا، اسے بھی میں پیسے کے زور پر خرید لوں گا۔ پیسے کے آگے بڑے بڑے ایمان جھک جاتے ہیں۔ عائشہ تمہاری یہ سچائی کی جنگ تو بہت چھوٹی ہے، اب اس گھر سے تمہاری زندہ واپسی ناممکن ہے۔ ابا اپنی اس جیت کے گھمنڈ میں ہوا میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک پورے قصبے میں ایک ایسی آواز گونج اٹھی جس نے ان کے قدموں کی زمین ہی اکھاڑ دی۔ وہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ کم از کم 5 پولیس کی گاڑیاں اور سرکاری ایمبولینس کے سائرن کی ملی جلی آواز تھی جو بہت تیزی سے ہمارے گھر کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ ابا کے چہرے کا رنگ پل بھر میں اڑ گیا، ان کے ہاتھ سے میرا فون چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ باہر اچانک بھاری چیخو پکار اور افراتفری مچ گئی۔ گھر کے مرکزی دروازے کو توڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ صوبائی نگران اور میڈیکل کونسل کی ٹیم نے چھاپا مارا ہے۔ یہ آواز کسی عام پولیس والے کی نہیں تھی بلکہ صوبے کے سب سے بڑے صحت محکمے کی نگران چیف کی کڑکتی ہوئی آواز تھی۔ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا، سامنے درجنوں پولیس والے، ڈرگ انسپیکٹر اور میڈیکل کونسل کے ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون پولیس افسر بھی تھی جس نے فوراً آگے بڑھ کر مجھے اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ ابا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا کہ آپ لوگ بغیر وارنٹ کے میرے گھر میں کیسے گھس سکتے ہیں؟ میں اس علاقے کا نامور ڈاکٹر ہوں، بڑے بڑے رہنما میری جیب میں رہتے ہیں۔ تبھی اس ہجوم کے پیچھے سے میرا وہی صحافی دوست احمد سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کیمرہ اور مائک تھا، اس کے ساتھ میڈیکل کونسل کے چیف بھی تھے۔ چیف نے ابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ رحمت علی، تمہارا کھیل اور تمہارا یہ اثر و رسوخ اب پوری طرح ختم ہو چکا ہے۔ ابا نے چلاتے ہوئے کہا کہ لیکن اس کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا، اس کا موبائل میرے پاس ہے، اس کی لی ہوئی ساری تصویریں ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، پھر آپ لوگوں کو کس نے بلایا؟ تبھی اس خاتون افسر نے ہنستے ہوئے کہا کہ رحمت علی صاحب، آپ جسے موبائل سمجھ رہے تھے وہ تو صرف ایک ڈمی فون تھا جو عائشہ نے جان بوجھ کر آپ کو چرانے کے لیے اپنے پاس رکھا تھا تاکہ آپ کی توجہ ہٹ سکے۔ اصلی کھیل تو اس خفیہ کیمرے کا تھا جو عائشہ کے گلے کے لاکٹ میں چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک لائیو سٹریمنگ سپائی کیمرہ تھا جو سیدھے صوبائی نگران کے کنٹرول روم میں لائیو جڑا ہوا تھا۔ رات کو گودام میں اس نے جو کچھ بھی دیکھا، جو ممنوعہ دوائیاں دکھائیں اور جو ڈائری کے پنے پلٹے، وہ سب کچھ ہمارے پاس لائیو ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اور آج صبح سے لے کر ابھی تک اس کمرے میں آپ نے جو بھی باتیں کی، جو اپنی بہو کو پانی پھینک کر اذیت دی، جو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور جو اپنی جیب میں افسروں کو رکھنے کی بات قبول کی، وہ سب کچھ پورے ملک میں نیوز چینل پر اس وقت لائیو چل رہا تھا۔ یہ سب سنتے ہی ابا کے گھٹنے ٹک گئے۔ وہ اسی فرش پر بے جان ہو کر بیٹھ گئے جہاں کچھ دیر پہلے میں لہو لہان پڑی تھی۔ ان کا کروڑوں کا سلطنت، ان کا جھوٹا اثر و رسوخ اور ان کا گھمنڈ ایک پل میں مٹی میں مل گیا۔ اما دیواروں کے کونے میں چھپ کر بری طرح کانپنے اور رونے لگی۔ یوسف کو پولیس والے نے آگے بڑھ کر لوہے کی ہتکڑی لگا دی۔ یوسف نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب شدید خوف، شرمندگی اور پچھتاوا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب مجھے اسٹریچر پر لٹا کر سرکاری ایمبولینس کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو پورے قصبے کے ہزاروں لوگ باہر جمع تھے۔ وہ لوگ کل تک ان دھوکے بازوں کو اللہ تعالیٰ کے بعد اپنا مسیحا مانتے تھے، آج سچ سامنے آنے پر ان پر تھوک رہے تھے، ان پر پتھر مار رہے تھے اور پولیس سے انہیں پھانسی دینے کی مانگ کر رہے تھے۔ میں نے ایمبولینس کے اندر سے آسمان کی طرف دیکھا، ہوا بہت صاف اور سکون دینے والی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا بخار ابھی بھی تیز تھا، جسم کمزور تھا، لیکن میرے دل کے باطن میں جو چین تھا وہ دنیا کی کسی بھی دوا سے بڑا تھا۔ میں نے اپنی زندگی اور اپنی سانسوں کو داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن میں نے ہزاروں بے گناہ اور غریب دیہاتیوں کی زندگیوں کو اس آدم خور کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا تھا۔ ایمبولینس کا سائرن بجتے ہی گاڑی مجھے ایک نئے سچے ہسپتال کی طرف لے کر دوڑ پڑی، اور پیچھے وہ سلطنت ہمیشہ کے لیے برباد ہو چکی تھی۔ اس ظلم اور جھوٹ کا وہ کالا سلطنت میرے آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا۔ میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اب درد کے نہیں بلکہ ایک بہت بڑی اور تاریخی جیت کے تھے۔ اس واقعے کے بعد مجھے ہسپتال میں کئی دنوں تک رکھا گیا، جہاں ڈاکٹروں کی ایک اصلی اور سرشار ٹیم نے میرا علاج کیا۔ آہستہ آہستہ میرا بخار اترنے لگا اور میرے جسم کے زخم بھرنے لگے،
لیکن جو زخم میری روح پر لگے تھے انہیں بھرنے میں وقت لگنا لازم تھا۔ احمد ہر روز مجھ سے ملنے ہسپتال آتا تھا اور باہر کی خبریں مجھے دیتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ابا رحمت علی اور ان کے پورے گروہ پر قتل، دھوکہ دہی اور ممنوعہ نشیلی دوائیوں کے غیر قانونی کاروبار کے تحت سخت غیر معمولی دفعات لگائی گئی ہیں۔ پولیس نے ان کی وہ کالی ڈائری بھی ضبط کر لی ہے جس کی بنیاد پر ان تمام بدعنوان افسروں کو معطل کر دیا گیا ہے جو اس دھندے میں شامل تھے۔ یوسف اور اماں کو بھی اس سازش میں برابر کا شریک مانتے ہوئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا ہے۔ میرا میکے کا خاندان بھی خبر ملتے ہی شہر پہنچ گیا تھا۔ میرے والدین نے جب میری آپ بیتی سنی تو ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ خود کو کوس رہے تھے کہ انہوں نے مجھے کس جہنم میں دھکیل دیا تھا، لیکن میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ جو ہوا اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ انسان کا چہرہ دیکھ کر اس کے باطن کا شیطان نہیں پہچانا جا سکتا۔ کچھ ہفتوں بعد جب میں پوری طرح صحت مند ہو کر ہسپتال سے باہر آئی تو میں نے پیچھے مڑ کر اس قصبے کی طرف نہیں دیکھا۔ میں نے ایک نئی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی اور سماجی خدمات کے شعبے میں قدم رکھا تاکہ مستقبل میں کسی اور عائشہ کو اس طرح کے جال میں نہ پھنسنا پڑے اور کسی بھی بے گناہ کی زندگی کسی جعلی مسیحا کے ہاتھوں ختم نہ ہو۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر اس خوفناک رات کو یاد کرتی ہوں تو مجھے اپنے فیصلے پر فخر ہوتا ہے۔ ڈر کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے سچ کے لیے لڑنا ہی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ وہ ایمبولینس کا سائرن آج بھی میرے کانوں میں انصاف کی ایک گونج بن کر گونجتا ہے، جو مجھے یاد دلاتا ہے کہ برائی چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق اور بہادری کے سامنے اسے ایک دن گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل ایمان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔